فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل بغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ سب سے پہلے اس عظیم سانحہ کی مناسبت سے جس کی یاد ہم عشرہ محرم میں مناتے ہیں، بارگاہ رسالت، بارگاہ اہل بیت، بارگاہ ائمہ اطہار علیہ السلام، اور بالخصوص بارگاہ حضرت ولی عصر اجل اللہ فرجہ الشریف میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور کربلا میں جن خواتین نے، جن بچوں نے، جن مردوں نے نواسے رسول کی نصرت کی، ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ بے نیاز خالق مالک نے جو جذبہ سید الشہداء کے ساتھیوں کو حق پرستی کا عنایت کیا تھا، جو انہیں جذبات اطاعت امام کے عنایت فرمائے تھے، وہی جذبات خداوند متعال ہمیں بھی عنایت فرمائے، اور اسی جذبہ اور جذبات کے ساتھ ہمارے دل و دماغ کو منور فرمائے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 3 تلاوت کی ہے۔ گناہان کبیرہ کے سلسلہ میں آل بیت علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں 3 عناوین اکٹھے ذکر کیے گئے ہیں: اکل المیتہ والدم واکل لحم الخنزیر، کہ مردار کا گوشت کھانا، خون کھانا، اور خنزیر کا گوشت کھانا، یہ تینوں ایک ہی عنوان کے تحت ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ کھانا گناہ کبیرہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کی حرمت کا تذکرہ قرآن کریم کی متعدد آیات مجیدہ میں موجود ہے۔ سورہ انعام میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نحل میں ہے، اور یہ تفصیلی جو اس سلسلہ میں آیت ہے یہ سورہ مبارکہ المائدہ میں ہے، اور آیت نمبر 3 ہے، جس میں بے نیاز خالق اور مالک ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر میتہ مردار حرام قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ حیوان جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو،
وہ جانور جس کا گلا ڈھونڈ کے اسے مارا گیا ہو، اور وہ جانور جسے ضرب لگا کے چھڑی یا کسی اور ضرب سے مارا گیا ہو، اور وہ جانور جو بلندی سے گرنے کی وجہ سے مر گیا ہو، اور وہ جانور جو کسی دوسرے جانور کے سینگ سے ضرب اور صدمہ کھانے کے بعد مرا ہو، یہ سب حرام ہے آپ پر۔ اور جو کچھ درندے کھاتے ہیں، یعنی درندے نے شکار کیا، وہ جانور مر گیا اور اس درندے نے اپنی ضرورت کے مطابق اسے کھا لیا، جو باقی ماندہ ہے وہ بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، مگر وہ جس کا آپ کا تزکیہ کر دے، یعنی کسی درندے نے شکار کیا، وہ زندہ تھا شکار، آپ نے اس کو شرعی طریقہ کے مطابق ذبح کر لیا، تو پھر وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ جانور جو بتوں کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، عربوں کی رسم تھی، وہ بتوں کی قربانی دیتے تھے اور ذبح کرتے تھے بتوں کے لیے، ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ ازلام تیر ہیں جو جوئے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور عربوں میں گوشت کی تقسیم کا ایک یہ ذریعہ ہوتے تھے کہ 7 یا 10 تیر رکھ دیے جاتے تھے، اس پہ ایک تیر اس کے لیے رکھا جاتا تھا کہ جس کا یہ نکلے گا وہ اس حیوان کی قیمت ادا کرے گا، یہ نکلا تو اس کا 1/1 حصہ، 1/10 حصہ یا 1/7 حصہ سے ملے گا، یہ نکلا تو اس کو اتنا ملے گا، یہ نکلا۔ اور ایک آدھ تیر ہوتا تھا کہ اگر یہ تیر نکل آیا اس کے نام دے تو اسے زیادہ حصہ ملے گا۔ تو اس جوئے کی تقسیم سے جو آپ کو گوشت ملتا ہے وہ بھی کھانا حرام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ذالکم فسق، یہ بدکاری ہے۔ جتنی چیزیں ہم نے گنی ہیں، یہ جو کمانے کے ذرائع ہیں یا بتوں پہ ذبح کرنا یا اس جوئے کے تیروں کے ذریعے سے گوشت کی تقسیم کرنا، یہ سب بدکاری ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں ان سب چیزوں کی حرام ہونے کا بتایا گیا ہے اور ان کا استعمال کرنا، کھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ 3 یا 4 احادیث مبارکہ ہیں اہل بیت علیہم السلام سے منقول، جن میں ان تینوں کاموں کو گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا گیا ہے۔ ایک وہی تفصیلی حدیث جو جناب فضل بن شاذان نے امام رضا صلوات اللہ علیہ سے، یہ فضل بن شاذان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہیں محدثین میں سے، جو اہل بیت علیہ السلام سے روایات نقل کرتے ہیں، اور ان کی اکثر روایات جو ہیں امام رضا صلوات اللہ علیہ سے ہیں۔ ان کی حدیث میں مشہور و معروف کتاب بھی ہے اور انتہائی مؤثر شخصیت ہیں رجال میں اور حدیث کی اسناد میں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا صلوات اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیں، میں آپ پر فدا جاؤں کہ لما حرم اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک نے بعض چیزوں کو حرام کیوں قرار دیا ہے۔ الخمر والمیتہ، 2 چیزوں کے متعلق پوچھا،
کہ شراب اور مردار کو خداوند متعال نے حرام کیوں قرار دیا ہے۔ نہ کسی پہ تنقید اور نہ کسی کی تعریف۔ اس حدیث مبارک کو جب آپ سنیں گے تو یہ جو ہمارے اس زمانے میں اچانک موت واقع ہوتی ہے فجاعتاً، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا، یہ اٹیک ہو گیا، اچانک حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو آپ اس حدیث کو غور سے سنیں گے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے مردار کا گوشت کھانا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس قدر دو نمبری ہے۔ خود میں نے مشاہدہ کیا ہے، 90 میں آیا ہوا تھا جامعۃ المصطفیٰ میں، تو میرے ساتھی جو مولانا صاحب ہیں وہ میرے ساتھ تھے۔ ایک ہم دکان پہ کھڑے تھے تو وہ مرغیاں کو جو ٹرک آتا ہے وہ وہاں ٹرک سے مرغیاں اتار رہا تھا تو کہ دیکھ رہا تھا۔ تو جب وہ مرغیاں اتار رہے تھے، 4-5 مرغیاں مردہ حالت میں اس نے ٹرک کے ایک طرف پھینکی۔ جب وہ اپنی وہ زندہ مرغیاں سنبھال بیٹھا دکاندار، تو اس کے ملازم نے کہا کہ وہ مرغیاں مری پڑی ہیں۔ اس نے کہا جلدی سے چھری اٹھا لو، تکبیر کہہ دیتے ہیں۔ مری ہوئی چھریوں پہ تکبیر پھیر دی اور پھر اس کا وہ سارا جو ہے وہ لٹکا دیا۔ یعنی مسلمان دنیا کے لالچ میں اتنے بڑے گناہ کے ارتکاب سے بھی گھبراتا ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اسی کے ضمن میں ذبح کے احکام بیان کروں گا۔ یہ اکثر دکانوں والے جو شرعی ذبح کا طریقہ ہے اسے استعمال ہی نہیں کرتے۔ اب اگر میں آپ کو کہوں گا تو ظاہر ہے کہ آپ مجھے تو گالیاں دیں گے، لیکن جو آپ کو مردار کھلا رہا ہے اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہی ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کسی کو کہو کہ یہ کام غلط ہے تو اس غلطی کو نہیں روکیں گے، جس نے غلط کہا ہے اس کے ساتھ ڈرامہ بازیاں شروع کر دیں گے۔ یہ تو ہماری رزق روک رہا ہے، یہ تو ہمارا یہ کر رہا ہے، دیکھو جی غریب بندہ تھا اس کا یہ ہو گیا۔ یہ ڈرامے بازیاں ہیں جو مسلمان معاشرے میں اس قدر بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ایک جم غفیر کو، کثرت کو، وہ شرعی جو قواعد ہیں، اصول ہیں، ان کے مطابق ذبح کر کے دیتے ہی نہیں گوشت۔ اس کا مطلب ہے کہ مردار ہو گیا۔ مجھے یاد ہے یہ نیاز کے لیے میں نے شرط لگائی کہ شرعی طریقے سے ذبح کرنا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ فلاں دکاندار صرف کرتا ہے، اس کے پاس جائیں۔ اس کے پاس گئے تو اس نے فی کلو 10 روپے زیادہ ریٹ لگایا کہ شرعی طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ اب بتائیں، اب جب ہم مردار کھا رہے ہیں تو پھر یہ کام تو ہونے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، لہذا مجھ پہ یلغار نہ کرنا۔ آپ کی ہمیشہ یہی اچھی عادت ہے کہ برائی کے خلاف یلغار نہیں کرتے، جو برائی بتا رہا ہوتا ہے اس پہ ٹریکٹر لے کے، ٹرالے لے کے، الخالد F16 جو ملتا ہے اس پہ یلغار شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر ایک شخص ننگا دھرنگا پھر رہا ہو سڑک پہ، ہاں یہ بھی ایک فیشن ہے، کوئی کہے کہ گلو پٹھا ننگا پھر رہا ہے تو پھر کہیں گے اس نے بات کر کے میری عزت خراب کر دی۔ او بھائی تو اتنی عزت والا ہوتا تو کپڑے پہن کے باہر آتا۔ اب مجھے بتائیں، کتے کو احترام سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ جناب کتا صاحب کہیں گے، کتے کو کتا ہی کہنا ہے، برائی کو برائی ہی کہنا ہے۔ کوئی ننگا پھر رہا ہے تو کہنا پڑے گا ننگا ہے۔ اب اس میں بدتمیزی یا بے عزتی یا وہ ہے ہی نہیں۔ بھائی تجھے اگر اتنی عزت عزیز ہے تو تو اس قسم کا غیر اخلاقی کام کر ہی کیوں رہا ہے؟ اچھا، ایک اور گروہ ہے جو دین کے بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ اب میں انشاءاللہ ذبح کے متعلق جب احکام ذکر کروں گا کہیں گے اوہو مولوی نے بتا کے ہمارے لیے تو گوشت خریدنے بھی پابندی لگا دی ہے۔
اب ہم کس کا کھائیں گے؟ یہ سارے تو مرداد بیچ رہے ہیں. کمال ہو گیا. شرمندگی نہیں ہے کہ پہلے توجہ نہیں تھی، اس پہ نالا ہے کہ آئندہ مردار کھانے سے مولوی نے ہم کو روک دیا ہے. تھوڑا سا مثبت طریقے سے سوچیں. مردار کے لیے 400-500 روپیہ فی کلو ادا کر رہے ہو، اس سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. اور کوئی کہے کہ بھائی حلال لو جو پیسے دے رہے ہو اس کے مقابلے میں، اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اور دین کے بھی سب سے زیادہ غمخوار ہیں ماشاءاللہ. قربت اللہ، چونکہ انسان کے جو کام اور نہیں نہ آتی چیز وہ اللہ کے نام پہ دے دیتا ہے. وہ سنایا تھا میں نے، ایک دفعہ نہیں متعدد بار یہ جملہ سنایا، سن لیں. یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، چونکہ کتابوں میں آیا ہے، اس کی تصدیق تردید تو نہیں کر سکتا. بہرحال اس قسم کے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ واقعات میں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خدا بارگاہ رب العالمین میں عرض کی کہ خدایا تو اپنا خزانہ مجھے دکھا دے. حق تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایسے رہنے دے، ٹھیک ہے. بہر حضرت اصرار کرتے رہے. ایک دن حضرت اس طرف سے حکم آیا، اچھا موسیٰ میرا خزانہ دیکھنا چاہتے ہو نا، تو پھر آسمان کی طرف دیکھو. پردے ہٹا دیے گئے. آگے کیا ہے؟ ٹوٹے پھوٹے ہوئے جوتے، پھٹے ہوئے کپڑے اور روٹی کے ٹکڑے جن پہ وہ سبال پنجابی میں ہم کہتے ہیں، ہم پتہ نہیں فنگس آپ کہتے ہیں. اردو تو یہاں بولی نہیں جاتی، انگلش تو مجھے انگلش آتی نہیں ہے. وہ لگی ہوئی ہے اور انبار لگے پڑے ہیں. حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ خدایا تو بے نیاز خالق مالک ہے، یہ ہے تیرا خزانہ؟ فرمایا یہی میرا خزانہ ہے، میرے بندے میرے نام پہ یہی کچھ دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو آپ کے لیے بہترین چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دے بھی رہا ہوتا ہے نا تو دیکھتا ہے ان نوٹوں میں جو سب سے پرانا نوٹ ہے نا وہ دیا جائے. پتہ نہیں ویسے تو چلے گا یا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، وہ مجھے دے جاتے ہیں، چھوٹے بڑے نوٹ دے جاتے ہیں مسجد کے لیے، تو ماشاءاللہ کئی ان میں سے جعلی نکلے ہیں. بندے کو پھر بینک سے واپس آنا پڑا ہے، جمع کروانے گیا ہے نا کسی چیز کے لیے، تو بینک سے واپس آنا پڑا ہے کہ یہ تو نوٹ جو ہے وہ جعلی ہے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دے رہے، اس سے زیادہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت سے پوچھتا ہے کہ مولا سے کہ یہ فرمائیں کہ اللہ نے شراب کو اور مردار کو حرام کیوں قرار دیا ہے. غور سے توجہ سے سنیں. حضرت نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں اور بھی ذکر کی کہ الخمر والمیتۃ والدم ولحم الخنزیر، 4 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ ان چیزوں کو حق تعالیٰ نے حرام کیوں قرار دیا ہے. سرکار امام رضا صلوات اللہ علیہ نے تھوڑا سا اس کے لیے 1-2 باتیں مقدمتاً کی. فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کوئی اللہ اس میں رغبت رکھتا تھا کہ بندے نہ کھا جائے میرے لیے بچ جائے، اس مفہوم کی پہلے جملہ فرمایا. یا جن کو حلال قرار دیا ہے اللہ ان میں زود رکھتا تھا، یعنی مجھے یہ نہیں چاہیے تو میری مخلوق کھاتی رہے. جو ہمارے ہاں ہوتا ہے ملازموں کا کھانا، برتن علیحدہ ہوتے ہیں الحمدللہ، کھانا ہی علیحدہ پکتا ہے. وہ جو میز پہ 40 ڈشیں پڑی ہوتی ہیں ان کا بچا کھچا بھی ان کو نہیں دیا جاتا، ان کا سسٹم ہی جدا ہوتا ہے. کیونکہ وہ امیروں جیسا کھانا کھا لیں گے تو وہ بھی امیر بن جائیں گے. یعنی آپ کی دولت اور منصب اس قدر وہ کچے دھاگے سے باندھا ہوا ہے کہ آپ والا کھانا بھی اگر کوئی کھا لے گا تو وہ بھی امیر ہے، یعنی آپ کی دولت اس کی جیب میں چلی جائے گی. کیا انسانیت ہے. اور پھر یہ جو دولت مند ہوتے ہیں ان سے آپ کی انسانیت اور غریبوں کے متعلق لیکچر سنیں.
تو بندے کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ سرکار دو عالم کے اخلاق حسنہ میں سے ہم نے تو کچھ لیا ہی نہیں ہے. وہ جتنی غریبوں کی ہمدردیاں تھیں اللہ پاک نے ساری کی ساری اس دولت مند کے دل میں ڈال دی ہیں، اور انسانیت کی وہ قدر. خیر، یہ 4 چیزوں کے متعلق حضرت نے وہ مقدمہ بیان کرنے کے بعد حضرت نے، چونکہ وقت کے دامت میں گنجائش نہیں ہے، اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَعَلِمَ عَزَّ وَجَلَّ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ. اللہ پاک نے مخلوقات کو خلق کیا اور جانتا ہے کہ ان کے بدنوں کی تقویت کس چیز سے ہوگی. ایک آپ سے چھوٹی سی بات عرض کروں، ناراض تو ہوں گے انشاءاللہ، یہ آپ کا فطری حق ہے. آپ جو موٹر سائیکل خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، جس قسم کی گاڑی ہو، سستی ہو مہنگی ہو، اس میں پٹرول یا تیل جو ڈالتے ہیں وہ جو کمپنی کی ہدایت ہے اس کے مطابق ڈالتے ہیں یا اپنی مرضی سے ڈالتے ہیں؟ یعنی جہاں پہ ہم نے ڈالنا ہے مبلیل کو، وہاں ہم ڈال دیتے ہیں پانی. گاڑی میں پانی بھی ہوتا ہے نا، حتیٰ ہم جگہ بھی تبدیل نہیں کر سکتے. اور ڈیزل گاڑی میں پٹرول نہیں ڈلوا سکتے، ٹینکی میں ڈلوا سکتے ہیں، وہ بھی ایک انرجی کا سورس ہے، وہ بھی ایک انرجی کا سورس ہے. لیکن حضرت انسان ایسا کوئی حماقت پہ تلا ہوا ہے کہ جس خالق نے یہ مشین آپ کی بنائی ہے وہ کہتا ہے کہ اس مشین میں یہ چیز نہیں ڈالنی، تو دھڑلے سے ڈالتے ہیں. دھڑلے سے یہ جو محرمات ہیں اسی لیے ہے نا کہ یہ ہمارے معدے میں نہ جائیں، ہماری غذا کا حصہ نہ بنے، اور ہم دھڑلے سے وہ کام کرتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جوانی میں تو بھائی تھوڑا سے دے دو، بڑھاپے میں یہ کر لیں گے. جوانی کے کچھ تقاضے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، چونکہ اللہ نے ان مخلوقات کو خلق کیا ہے، کہ ان کے بدنوں کی تقویت کس چیز سے ہوگی، اور جو چیزیں بدن کی اصلاح کرتی ہیں، ان کے بدن کی تقویت کا باعث بنتی ہیں، فَأَحَلَّهُ لَهُمْ، ان چیزوں کو اللہ نے ان کے لیے حلال قرار دے دیا ہے، اور وَأَبَاحَهُ، اور ان کو مباح قرار دے دیا ہے. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ تفضلا منہ علیہم، اللہ کی طرف سے یہ ان پہ رحمت ہے، یہ ان پر کرم نوازی ہے اس کی. لمصلحتہم، جو یہی ان کی مصلحت تھی کہ جو ان کے بدن کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں چیزیں، وہ انہیں کھانے پینے کی اجازت دی جائے. وَعَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ، یہاں سے سننا ہے، اور یہ بھی جانتا تھا جو انسانوں کو ضرر دیتی ہیں چیزیں، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ، لہذا لوگوں کو اس سے منع فرمایا ہے کہ یہ نہیں کھا سکتے. اور اس کی منع کا مطلب ہوتا ہے حرام ہونا. وَحَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر وہ چیزیں حرام قرار دی ہیں. ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَأَحَلَّهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ. ہاں البتہ جو مضطر ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، بھوک کے ہاتھوں مر جائے گا، گر جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، ان کے لیے وہ اضطراری حالت ختم کرنے کے لیے حرام کھانے کی بھی اجازت دی ہے. یہ قرآن کریم کی آیات میں استثناء آیا ہے، إِلَّا مَا اضْطُرَّ. خیر، اس کے بعد حضرت نے فرمایا فَأَمَرَهُ أَن يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ، وہ جو چیزیں حلال ہیں یا اضطرار کے وقت حرام سے جو کھانے کی اجازت دی ہے، وہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور ان استعمال کرے. اب آ گئی میتا کی باری. یہ سارا مقدمہ تھا. اما المیتا، یہ اب ذہنوں کے سپورٹ کرنا ہے. فَإِنَّهُ لا يدمنها احد الا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله. اور ولا يموت آكل المیتة الا فجأة یا فجاءة. 4-5 اثرات حضرت نے بتائے. ہم نے فرمایا
کہ میتہ کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے اس لیے کہ کوئی بھی میتہ کو ہمیشہ نہیں کھاتا، جو کھانے کی عادت بنا لیتا ہے، ایک دو دفعہ کی بات نہیں، جو عادت بنا لیتا ہے کھانے کی، ضعف بدنو، اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا جسم انتہائی نحیف ہو جاتا ہے، وذہبت قوت، اور اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے، وانقطع نسلہ، اور اس کی نسل منقطع ہو جاتی ہے، یعنی افزائش نسل کے قابل نہیں رہتا، جو آج کل کی عمومی بیماری ہے۔ جو مردے کا گوشت، مردار گوشت کھاتا ہے کثرت سے، عادت بنا لیتا ہے، تو ایک اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ افزائش نسل کے قابل نہیں رہتا، اور فرمایا یہ جملہ وَلَا يَمُوتُ آكِلُ الْمَيْتَةِ إِلَّا فَجَاءَةً، مردار کھانے والا نہیں مرتا مگر اچانک موت مرتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بیمار رہا ہو، اس کا علاج کیا گیا ہو، چلتے پھرتے یکدم اس جہان پہنچ گیا۔ تو یہ اس کے نقصانات ہیں، اور اللہ کی بے نیاز ذات یہ نہیں چاہتی کہ ہم اس قسم کے نقصان والی خوراک اپنے معدے میں ڈالیں، اپنے پیٹ میں ڈالیں اور ہمارے بدن کا وہ حصہ بنے، یہ وہ پسند نہیں کرتا۔ تو فرمائیں یہ اس کی ممنوعیت جو ہے یہ ہمارے مفاد میں ہے یا اس کے مفاد میں ہے؟ اب اس سے فائدہ تو تب ہی اٹھائیں گے نا، ایک اچھا ڈاکٹر اچھا نسخہ لکھ کے دے دیتا ہے تو اب ٹھیک ہو جائیں گے اس نسخے سے، نسخے کو استعمال کریں گے، ساتھ احتیاط کریں گے، پھر تو وہ اثر کرے گا۔ صرف نسخہ پکڑ کے آپ گھوم رہے ہیں، بھائی خرید کیوں نہیں جناب، خرید لیں گے، 6 مہینے بعد کا پروگرام ہے یہ دوائی خریدنے کا، تو 6 مہینے کے بعد تو پھر شاید اس دوائی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ تو جو خالق مالک جس نے انسان کو خلق کیا ہے، انسان کے ہر عضو کی کارکردگی کو جانتا ہے، جب وہ فرما رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے اس لیے حرام کیا گیا ہے کہ اس میں نقصانات ہیں، اور اس کا نمائندہ نقصانات کی وضاحت فرما رہا ہے، یہاں آیا میں تو نہیں ہے لیکن وہ حرمت خمر میں قرآن کریم نے دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، وہاں پر قرآن کریم کی صراحت ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے پہ کم از کم رحم کرتے ہوئے شریعت کے محرمات سے اجتناب کرنا چاہیے، اس میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی بہتری ہے۔ بارگاہ